اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک بڑی اہم سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ 10 کے قریب کلپ ہوں گے، اور یہ آج کے نوجوان کی بڑی ضرورت ہے، اہل علم کی بڑی ضرورت ہے، اور ہر وہ شخص جو دین کو عقلی انداز میں، لاجیکل انداز میں، معقول دلائل کے ساتھ، جذباتیت سے ہٹ کے غور و فکر کے ساتھ سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ سیریز ہے۔ ضرور سنیے، یہ 10 کلپ چھوٹے چھوٹے کلپ ہوں گے۔ یہ 10 کلپ آپ کو دین کے باب میں اتنی کلیئرٹی دیں گے کہ آپ نے کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا، کیسے لینا ہے، کس بنیاد پر لینا ہے، کس بنیاد پر ترک کرنا ہے، ساری چیزیں اس میں واضح ہو جائیں گی۔ اس سیریز کا عنوان ہے تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب اور عصری تحقیقی مزاج، کہ اصل دین اسلامی مسائل کے اخذ اور استنباط کا منہج کیا ہے، اور آج کے دور میں جو دینی مسائل اور دینی معاملات بیان کیے جاتے ہیں وہ کن بنیادوں پر کیے جاتے ہیں۔ بڑا فرق ہے، اسلام کا حقیقی منہج کیا ہے اخذ اور استنباط کا، اور آج کیا چل رہا ہے اس میں۔ سب سے پہلے اسلام نے شرعی مسائل کی تحقیق کے لیے 4 بنیادی مصادر شریعت ہیں جو سب کے ہاں عام طور پہ پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید ہے، اس کے بعد سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اجماع امت ہے، اور اس کے بعد قیاس ہے۔ اثبات احکام، استنباط مسائل اور ماخذ نتائج میں ان مصادر شریعت کی حجیت ترتیب وار مذکورہ، یہ جو میں نے عرض کی، اس ترتیب سے مانی جاتی ہے کہ سب سے اولاً قرآن، اس کے بعد سنت، اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد قیاس۔ اس ترتیب سے ان کی حجیت مانی جائے گی، اور جب کسی اوپر والی پہلی چیز سے حکم ثابت ہو جاتا ہے، مثلا قرآن سے ثابت ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر سنت کی ضرورت نہیں۔ اگر پوری تفاصیل کے ساتھ، اس کے پورے احکام اور پورے اپنا معاملات کے ساتھ، جملہ امور کے ساتھ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس سے نچلے درجے کی ضرورت نہیں۔ جب قرآن میں نہیں اور سنت سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اجماع اور قیاس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ چیپٹر ہی نہیں کھلے گا۔ ہاں، جب قرآن اور سنت میں نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اجماع، اگر اجماع سے چیز ثابت ہوگی تو پھر قیاس کا سوال نہیں ہے۔ تو یہ ان کی جو حجیت ہے، یہ اس بالترتیب امت نے اجماعی طور پہ قبول کی ہے، اور یہ واضح نشین رہے کہ جہاں تک قرآن مجید کی تعبیر و تشریح کا تعلق ہے تو سنت بنیادی طور پہ بے شک ایک الگ آئیڈینٹی کے طور پہ تو بیان کر رہا ہوں میں، اور بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ پہلو ذہن نشین رہے کہ سنت جو ہے یہ بنیادی طور پہ قرآن مجید ہی کی تشریح و تعبیر ہے، جو اپنے مرتبے میں بے شک قرآن مجید سے بات ہے، دوسرے نمبر پر ہے، مگر اپنی حجیت میں اور ثبوت میں اس کا وہی درجہ ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ اگر یہ پورے جو ضرورت ہیں، جو ضروریات ہیں ثبوت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جب ایک چیز کلیتاً تمام اسناد صحت کے ساتھ، ذکروات کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر اس کی حجیت اور قرآن کی حجیت میں کوئی فرق نہیں، چونکہ یہ وحی ہی کی 2 قسمیں ہیں۔ مگر جب ہم مصادر شریعہ کی بات کرتے ہیں تو قرآن اوپر اور سنت نیچے، یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تحقیق مسائل کا کیا اسلوب ہونا چاہیے، قرآن مجید کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کا بیان کیا، سورہ النساء آیت نمبر 59، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ۔ قرآن مجید نے درجات کا تعین کر دیا، کیا ایمان والوں تم نے اطاعت میں، مسائل کے اخذ اور استنباط میں، اطاعت و پیروی میں کس ترتیب سے چلنا ہے؟ اطیعوا اللہ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی اطاعت ہوگی، پھر دوسرے درجے میں یہاں بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا جو اوپر ہم نے عرض کی۔ دوسرا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، لیکن وہ کب ہوگی؟ قرآن کی اطاعت کے بعد، اور قرآن کی اطاعت کے ماتحت اس کی مطابعت میں، یعنی یہاں دونوں اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطیعوا کا الگ سے مستقل لفظ آیا۔ فرمایا آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کے بعد صاحبان امر کی اطاعت ہوگی۔ 3 درجے بیان کر کے اس کے بعد فرمایا، چونکہ اب ظاہر ہے کہ اللہ کی اطاعت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف جو کرے گا قرآن کی نصوص سے تعبیر میں ہو سکتا ہے، وہ تعبیر بھی پھر آگے جا کے
اپنا اجماع اور آگے جا کے سنت کی تشریحات اس کا تعین کر دیتی ہیں. لیکن جب نصوص کی بات ہے تو قرآنی نصوص سے جو ٹکرائے گا اور اس کا انکار کرے گا ظاہر ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. سنت ثابتہ اور سنت قطعیہ سے جو ٹکرائے گا ظاہر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. باقی صاحبان امر ہے، اولو الامر، اہل دانش، ائمہ، محدثین، ان کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرے گا تو یہ خود قرآن نے اس کا جواز دے دیا کہ ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہو سکتا. چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی قطعیت بیان کر کے آگے کوئی اضافی بات نہیں آئی. لیکن جب اولی الامر کی اطاعت بیان ہوئی تو اس دائرے کے اندر ہوئی کہ سب سے پہلے تو یہ اس کے لیے مستقل اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. دوسرا پھر ان کی اطاعت کو مستقل نہیں کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی اور دروازہ نہ کھولا گیا ہو، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے بعد اور دروازہ نہیں کھولا گیا. آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اولی الامر کی اطاعت ہوگی ہاں اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے. وہ ظاہر ہے اللہ کے حکم اور رسول کے حکم پر تو ہو نہیں سکتا، وہ اولو الامر کے حکم پر ہوگا. کچھ مانیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، کچھ کے پاس دلائل مختلف ہو سکتی ہیں. تو کیا ہے، اگر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو پھر وہ اختلاف جو اولو الامر کی تعبیرات، تشریحات، توجیحات کے معاملے میں ہوا ہے، اس کے لیے پھر فیصل جو اتھارٹی ہے، فیصلہ کن اتھارٹی ہے، وہ ان اولو الامر جن کی آراء اور تعبیرات سے متعلق اختلاف ہو رہا ہے، پھر انہی کی اپنی تعبیر فیصلہ کن نہیں ہوگی، بلکہ اس کو لوٹایا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ان تعبیرات کے جس پہلو یا جس تعبیر کو قوت دیتا ہوگا اس کو بطور مذہب اور بطور مسئلہ قبول کیا جائے گا. تو آپ ذہن میں سے رکھیے، یعنی قرآن مجید نے یہ دروازہ کھولا ہے کہ ائمہ محدثین جلیل القدر جو ہمارے سروں کے تاج، ان کی آراء سے جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر آپ انہی میں سے کسی کی رائے سے اس کا فیصلہ نہیں کرتے. ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب بات ہے، غیر علمی مزاج ہے لوگوں کا. یعنی اگر آپ کو مثال کے طور پہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات سے اختلاف ہو گیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کسی بات سے اختلاف ہو گیا، آپ کو امام سیوطی علیہ رحمہ، بڑے ائمہ محدثین یوں درجہ بدرجہ اوپر چڑھتے ہیں، اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کو صاحبان اس طرح رفع نہیں کیا جائے گا کہ اعلیٰ حضرت ہی کی دلیل لا کے رکھ دی جائے گی، شاہ ولی اللہ ہی کی لا کے رکھ دی جائے گی، یا کسی ان بڑے سے بڑے ائمہ محدثین میں سے کسی کی لا کے رکھ دی جائے گی، حتیٰ کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی لا کے رکھ دی جائے گی. نہیں، ان کے اختلاف کو لوٹایا جائے گا قرآن و سنت کی طرف. تو لہٰذا یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ائمہ محدثین کی جو تعبیرات ہیں یہ قطعی حیثیت نہیں رکھتی، یہ وقتی زمانی انہوں نے کی، جب تک امت کا اجتماعی فہم اس کو قبول کرتا رہا یہ قبول رہی. اور جب امت کے اجتماعی فہم نے یا انفرادی طور پہ مختلف ضروریات کے پیش نظر لوگوں نے مختلف انداز میں اس کو ترک کر دیا اور نئی تعبیرات اس کی جگہ لے آئے، اور وہ جو نئی تعبیرات ہیں وہ بھی قرآن و سنت کی مطابقت میں ہیں، اس کے سائے میں، اس کی چھتری تلے، تو وہ قبول ہوں گی. اور آگے قرآن مجید نے فرمایا، یہ جو تعبیر بتائی ہے نا کہ جب اولو الامر کی بات میں اختلاف ہو اور اللہ رسول کی طرف پلٹو، فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ یہ اختلاف کی صورت میں رجوع الی القرآن اور رجوع الی السنہ، یہ کوئی اختیاری امر نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ کو کسی صاحبان امر میں سے، ائمہ محدثین میں سے کسی کی بات کے اختلاف ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو اللہ رسول کی طرف لے جائیں حل کرانے یا نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ لے جائیں، کیونکہ قرآن نے کہا یہ کام وہ کرے گا کہ جو اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ ہر اختلاف کو رفع کروانے اللہ رسول کی بارگاہ میں پہنچے، یعنی قرآن کھولے اور قرآن سے دیکھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتابوں کو، حدیثوں کو کھنگالے اور اس سے دیکھے. اور ہمارے ہاں کیا ہے، جب اختلاف ہوتا ہے کسی فقیہ کا، کسی محدث کا، کسی امام کا قول پیش کر دیا جاتا ہے اس اختلاف کو رفع کرنے میں، اور پھر وہ رفع کیسے ہوگا؟ چونکہ بھائی اس شخصیت کو تو کچھ لوگ نہیں مانتے، کچھ مانتے ہیں. ہمارے نزدیک بے شک ان کی مسلم حیثیت ہوگی، لیکن ہر ایک کے ہاں نہیں ہے. تو گویا جب آپ معاشرے میں اس تحقیقی اسلوب جو قرآن نے دیا اس سے ہٹ کے لوگوں کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ قائل کرنا خود ایک فتنے اور انتشار کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ آپ کی بنیاد اس حکمت پر قائم نہیں ہے جو حکمت قرآن نے دی ہے. اور پھر آگے کہا ذالک خیر و احسن تعویلا، اور یہ بہترین انجام کے لحاظ سے یہ چیز بہترین ہے، یعنی ایسا کرنا. تو یہاں سے اصول وضع ہو گیا کہ متذکرہ بالا جو 4 مصادر شریعت ہم نے بتائے، قرآن، سنت اور اجماع اور قیاس، ان میں قرآن و سنت ہی اصل ہیں اور قرآن و سنت ہی قطعی ہیں.
یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اصل مصادر شریعت دو ہی ہیں تو بالکل یہ درست ہے کہ وہ قرآن ہے اور سنت ہے۔ ہاں جب قرآن و سنت نہیں ہوں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتماعی فہم اس پر غور کرے گا، جس کو اجماع کہہ دیں گے، غور و فکر کیا جائے گا۔ اور اگر اجماع موجود نہ ہو اور ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو قرآن اور سنت اور کسی مسئلے میں ہوئے اجماع کی روشنی میں اس سے ہدایت لے کر آپ کسی تیسرے نئے پیش آمدہ مسئلے کو حل کرنے لگ دیں تو یہ اس پر قیاس کرتے ہوئے قیاس ہو جائے گا۔ تو اصل قرآن و سنت ہوئی۔ تو لہٰذا اب اس آیت پر کچھ ہم تھوڑی سی مختصر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ ہم اس حصے کو لمبا نہ کریں، کہ اس آیت میں یہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہے، اس کے ساتھ یہ بات بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف رائے واقع ہو جائے تو حتمی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی کیا جائے گا اور ان کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اب یہ جو اختلاف ہے اولو الامر کا، جس کا میں نے عرض کیا، یہ اختلاف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت کی کہ یہ اختلاف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی واضح ہدایت ہی میسر نہیں ہے اور کسی نے نئی رائے قائم کی تو ہر ایک نے الگ قائم کر لی، یہ ہے اختلاف کی ایک صورت۔ اور دوسری اختلاف کی صورت یہ ہے کہ ہدایت تو موجود ہے لیکن اس میں تعویل کے مختلف پہلو موجود ہیں، مختلف احتمالات موجود ہیں۔ تو ایک طبقہ علماء ایک احتمال کو لے لیتا ہے، دوسرا دوسری تعویل کے پہلو کو لے لیتا ہے۔ ان دونوں اختلافات کی صورت میں قرآنی حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور رسول اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یعنی اگر اختلاف تعویل کی نوعیت کا ہے تو وہ تعویل اختیار کی جائے گی جس کی تائید کتاب و سنت کے دیگر نظائر دیں گے، اور کتاب و سنت کے نظائر اور قرائن جس تعویل کو قوت دیں گے وہ تعویل قبول ہوگی۔ اور اگر معاملے کا تعلق اجتہاد سے ہو تو پھر اجتہاد میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ زیر بحث مسئلہ میں کتاب و سنت سے قریب تر کون سا مسئلہ اور کون سا واقعہ اور کون سی بات موجود ہے، اور جو بات اس معیار پر پوری اترتی ہوگی اس کو اختیار کر لیا جائے گا۔ اس آیت میں مزید دو امور کی طرف بھی حضور شیخ الاسلام نے اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ ایک یہ کہ اس میں اطاعت کا حکم تو تین کے لیے ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا، لیکن مستقل بذات اور قطعی اطاعت کا حکم دو کے لیے ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ قطعی اطاعت میں، مستقل بذات اطاعت میں، ہمیشہ کی اطاعت میں، یعنی جس سے اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، جس سے اختلاف گمراہی ہے، اس دائرہ اطاعت میں اولو الامر کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولو الامر نہ قانون کے حقیقی طور پہ مستر ہیں اور نہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ کوئی قدم اللہ اور اس کے رسول کے دائرہ اطاعت سے نکال کے بیان کر سکیں اور اس سے بے نیاز ہو کر اٹھائیں، بلکہ اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف رجوع کرنے کا جو حکم آیت میں موجود ہے، دراصل وہ حکم اولو الامر ہی کو دیا گیا۔ کیا اولو الامر، جب تم میں سے کسی معاملے میں اختلاف ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اور پھر یہی ہمارے لیے معاملہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اطیعوا کا لفظ میں نے عرض کر دیا، اللہ کے لیے الگ ہے، مستقل ہے، رسول اللہ کے لیے الگ ہے، مستقل ہے، لیکن اولو الامر کے لیے مستقلا نہیں آیا۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، مستقل ہے، دائمی ہے، ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے، لیکن جو اولو الامر کی اطاعت ہے وہ مستقل نہیں، مشروط ہے، ہمیشہ نہیں، ہو سکتا ہے نئی قرائن آئیں تو ان کی تعبیرات نہیں کرنی پڑ جائیں۔ تو لہٰذا یہاں ایک اور فرق ذہن میں رکھیے نص اور تعبیر کا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی احکامات ہیں وہ نص کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جو اولو الامر کے احکامات ہیں وہ تعبیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو تعبیر ہر دور میں بدل سکتی ہے، لیکن تعبیر سے حیت قضائیہ دین کی قائم ہوتی ہے، اور نص سے دین کی حیت اصلیہ بنتی ہے۔ تو جب نص موجود رہے گی تو تعبیر بدل سکتی ہے، پرابلم نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر آپ تعبیر کو اٹھا کے نص کی جگہ دے دیں گے اور ان تعبیرات و تعویلات و تشریحات ہی کو بنیاد بنا لیں گے اور اصل سمجھ لیں گے اور قرآن و سنت کو معاذ اللہ اس کی مطابقت میں لے کر آگے چلیں گے تو پھر مسلک پیدا ہوں گی اور تباہیاں ہوں گی، اور پھر وہ ایک ایسا گنجلک معاملہ ہوگا کہ اہل علم بیٹھ کے کبھی کسی بات پر اتفاق ہی نہیں کر سکے، چونکہ جو روڈ میپ تھا اوپر سے نیچے تک ایک نظم تھا اللہ کا قائم کرتا، اس نظم کو ہی فالو نہیں کر رہے۔ تو اگر رسی کا سرا ہی صاف ستھرا نہ ہو، ایک سرا دوسرا سرا، تو کیا کرنا؟ خلاصہ کلام اب یہ ہے کہ اوپر کی آیت سے، سورہ النساء کی آیت سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اساسی، مستقل، غیر مشروط حیثیت رکھتی ہیں، دائمی حیثیت رکھتی ہیں، مستقل بذات ہے، جبکہ صاحبان امر کی اطاعت غیر مستقل، مشروط اور پہلی دو اطاعتوں کے ساتھ مشروط ہے، یعنی ان میں سے کوئی پہلو پہلے کسی اطاعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ پھر اس کے بعد جو عمراء ہیں، حکام ہیں اور ائمہ مجتہدین ہیں، ان سب
کو ہم اس میں جو صاحبان امر کے زمرے میں شامل کریں گے. ان کے فقہی آراء، اقوال، فتاوی، تحقیقات، اجتہادات، ان سب کی جو حجیت ہے یہ کتاب اور سنت کی مطابقت میں اس کی ویلیو ہے. ان سب کے اقوال، بڑے بڑے لوگوں کے اقوال، ان کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو قرآن اور سنت کی مطابقت میں ہونے کی وجہ سے ہے. جب تک وہ اس کے مطابقت میں ہے اور یہ تسلیم کیا جاتا ہے وہ ویلیویبل ہے. اور جب اس کا کوئی پہلو ایسا سامنے آ گئے کہ وہ مطابقت میں ہی نہیں رہے، ٹکرا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کسی نے جان بوجھ کے تو ایسا نہیں نہ کیا، تو انسان ہے، اس کی فکر خطا کھا جاتی. تو جب کچھ ٹکرانا واضح ہو جائے تو لہٰذا وہ اس کی جو حجیت ہے وہ اس کے اندر سے نکل گئی اور وہ ختم ہو گئی. تو لہٰذا اب بات یہ ہوگی کہ جب صاحبان امر اور ائمہ مجتہدین کی تحقیقات، فرمودات، اجتہادات سے جو شرعی علم کا ذخیرہ حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت تیسرے اور چوتھے ماخذ کی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے. یعنی ائمہ محدثین کی جو تعبیرات اور تشریحات سے ایک پورا ذخیرہ اور کتب فقہ اور باقی ساری چیزیں مرتب ہوتی ہیں ان کی تعبیرات سے، اس کی حقیقی اصلی قطعی حیثیت نہیں ہے. اس کی حیثیت قرآن و سنت کے مطابقت میں محض تائید کی ہے. اگر نقطہ نظر قرآن و سنت سے وضاحت اور صراحت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے تو آپ تائید میں لا سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں، اس کو فلاں فلاں نے بھی ایسے سمجھا. یہ ہے ان کی اصل حیثیت. اگر کسی مسئلے پر چاروں دلائل شرعیہ میں سے کوئی دو باہم متخالف ہوں تو عدم تطبیق کی صورت میں ہمیشہ مقدم کو مؤخر پر ترجیح حاصل ہوگی. اگر اپنا قرآن مجید کا معاملہ لیں، سنت سے کوئی ایسی چیز آئی تو قرآن میں آ گئی تو پھر سنت کے نہیں، پھر سنت میں آ گئی تو پھر اجماع اور قیاس سے نہیں، اور اگر قیاس سے آ گئی تو پھر اجماع میں آ گئی تو پھر قیاس سے اس کی کوئی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ ہے اصل مکتبہ نظر. اور قرآن و سنت سے اختلاف کا کوئی بھی شخص کسی کو بھی کسی بھی طرح کا حق نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد اور عورت کی یہ شان نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اس کا رسول کوئی حکم اور فیصلہ فرما دے، امرن ان یکون لہم الخیرۃ، فیصلہ فرما دے تو انہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، من امرہم، اپنے معاملے میں پھر اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ پھر کھلی واضح مبین گمراہی. تو لہٰذا اب آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اچھے طریقے سے کہ مسائل کی تحقیق کے مسائل میں جو شرعی اسلوب ہے اس کا یہ نظم ہے، اور اسی نظم کو خراب کرنے کے یہ سب نتائج ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. مسالک ہیں، ایک مسلک ہے، اس کی بنیاد یہ ایک فرد کی تعبیرات پر، قرآن ایک فرد کی تعبیرات پر نقطہ نظر وضع کرنے کی بالکل اجازت ہی نہیں دیتا، اس کو ناجائز ٹھہراتا ہے. سنت رسول اجازت نہیں دیتی. آگے ہم اس کو اگلے حصوں میں لائیں گے، یہ پہلا حصہ تھا. تو گویا شریعت نے بے شک فقہاء محدثین کے اجتہادات سے استفادہ اور ان کی آراء کی طرف رجوع کرنے کا تو حکم ہے، مگر صرف اس صورت میں جب کسی مسئلہ پر کتاب و سنت خاموش ہوں یا غیر واضح ہوں. مزید برآں ان کی حجیت چونکہ مشروط ہے، اس لیے دیگر اہل علم کا ان سے کسی مسئلے پر تحقیقاً اختلاف کرنا شرعاً کلیتاً جائز ہے. چونکہ حیثیت ہی مشروط ہے نا، غیر مشروط تو ہے نہیں. ایسی صورت میں قول فیصل کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا، اور یہی معنی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم آگے پھر دوسرے کلپ میں بیان کرتے ہیں.